صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسے کہ مفسران اکرام اور محدثان اکرام کا یہ فرمان ہے کہ رمضان شریف کے 3 عشرے، جس میں پہلا رحمت والا، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے نجات والا، لیکن یوں سمجھیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ رمضان شریف کا اور ایک ایک دن بھی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور جیسے کہ یہ پہلا عشرہ قریب ختم ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، تو تمام پہنچے، روزے کی تیاری کی، اور بعض نے اپنے گھر میں بھی روزے کی تاکید فرمائی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنا روزہ نہ کھولنا۔ وقت گزرا، دن گزرا، جب افطار کی گھڑی آئی تو ہر ایک کوئی ایک آتا گیا اور سرکار سے اجازت لیتا جاتا، روزہ افطار کرتا جاتا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیے، میں بھی روزہ ہوں اور میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی روزے سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا روزہ افطار کرو، لیکن تمہاری دونوں بیٹیاں روزے سے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سرکار، میری دونوں بیٹیاں صبح سے کچھ کھائی نہیں، کچھ پی نہیں، روزے سے ہیں۔ سرکار نے اسی بات کو 2-3 دفعہ دہرایا کہ وہ روزے سے نہیں ہیں۔ تو پھر باپ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہے کہ میرے سامنے تو میری بیٹیاں روزے سے ہیں، لیکن سرکار کا فرمان ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دونوں بیٹیوں سے کہیں کہ وہ الٹی کریں۔ اب باپ حیرت میں ہے کہ کس طریقے سے میں جا کر اپنی ان بچیوں سے کہوں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے پاس بلا کر الٹی کروائی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ نے ان کے باپ کو کہا کہ جاؤ اور ان سے الٹی کرنے کے لیے کہو۔ تو لہٰذا بہرکیف جب ان دونوں بچیوں کو الٹی کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی قے کرنے کے لیے کہا گیا، تو جب دونوں نے قے کی تو اس میں صرف گوشت کے چیتھڑے پڑ رہے تھے، خون اور گوشت کے چیتھڑے پڑ رہے تھے۔ باپ حیرت میں تھا کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ جب انہوں نے الٹی کی تو اس میں صرف خون اور خون کے لوتھڑے پڑ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے جب کہا تو میں نے انہیں حکم دیا تو اس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں روزے سے نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ کھانے سے اپنے آپ کو انہوں نے روکا تھا، پانی پینے سے انہوں نے روکا تھا، لیکن اس حالت میں صبح سے لے کر شام تک یہ دونوں بہنیں دوسرے کی غیبت کیا کرتی تھی۔ تو غیبت کرنے والے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا ہو، تو آپ نے جو الٹی کروائی جس میں گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو تیری بیٹیوں نے کیا تھا کہ روزے سے تو تھی، اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے کی غیبت سے نہیں روکا۔ تو ان کے زبان سے، ان کے پیٹ سے جو چیز باہر نکلی، یہ مثال دے کر آپ نے فرمایا۔ تو یہ مثال ہے اسی طریقے سے ہر روزے دار کے لیے کہ ہر روزہ دار، ہم روزہ رکھتے ضرور ہیں، روزے کا نام صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہر ان بے حیا باتوں سے اور بے حیائی کی چیزوں سے، فحش کلامی سے اور غلط بیانی، غلط زبانی، غیبت، چغل خوری اور
غیر طریقے کے حرکات سے اور پھر ایسے برے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. ہاتھ، کان، زبان، ناک، ہر چیز کو ہم برائی سے جب بچائیں گے تو مکمل یہ ہمارا روزہ ہوگا. تو کیونکہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ روزہ کہ جس روزے میں برائی انسان بیان کرتا ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، چغلی کرتا رہتا ہے، ادھر کی ادھر یا ادھر کی ادھر لگانا اس کا معمول بن جاتا ہے اور برے کام میں مشغول رہتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ روزہ نہیں بلکہ وہ بھوکا ہے، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. تو حضرات محترم یاد رکھیں، یہ روزہ رمضان یہ جو ہمیں آتا ہے یہ ہدایت دینے کے لیے. یہ روزہ رمضان جو ہمارے لیے آتا ہے ہمیں ایک راستہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں تمہارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. جو غیر رمضان میں جو تم حرکات کرتے تھے رمضان میں اس سے رک جاؤ اور یہی عادت بنا لو اپنی پوری زندگی میں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو حالت ہماری برائیوں کی طرف تھی، بس رمضان میں روزہ ہے لیکن ہم نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، اسی راستے پر ہم ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فرمایا گیا ایسے روزے دار کہ اللہ کو حاجت ہی نہیں کہ جو روزے کی حالت میں رہ کر صبح سے لے کر شام تک برائی میں ملوث رہے. عزیزان محترم یاد رکھیں، اللہ رب العزت بے شک روزے دار سے محبت فرماتا ہے، بے شک سحری افطاری میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن آج بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. آج بندہ کہتا ہے کہ سحری میں دعا کرتا ہوں، روزے کی حالت میں دعا کرتا ہوں، افطار میں دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ جس کے زبان پر فحش کلامی ہوتی ہے اور جو لہو و لعب میں رہتا ہے اور جو بری نظروں کو اور اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچاتا اور اسی طریقے سے حرام کمائی سے اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے نہیں بچاتا، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حرام کا ایک لقمہ اگر تمہارے پیٹ میں چلا جائے، جب تک وہ لقمہ رہے گا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم لقمہ کھا رہے ہیں اور جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، چاہے کپڑا ہو، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے پینے کی، ہم جسے حلال چیز سمجھ کر لاتے ہیں، یہ دیکھیں اس حلال چیز کو ہم نے کس پیسوں سے خریدا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ پانی پینا حلال ہے، ہم نے سوچا گوشت لائے حلال، لیکن ہم نے اس چیز کو کس پیسے سے خریدا؟ حرام کی کمائی اور ہم سوچتے ہیں کہ حلال میں خرچ کر دیں. نہیں، حرام کی کمائی ہے تو وہ چیز بھی حرام ہی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. آج انسان سوچتا ہے کہ حرام کی کمائی جھوٹ بول کر، دغا دے کر، دھوکہ دے کر ہم نے کمایا، چلو مسجد میں کچھ پیسہ لگا دے ثواب مل جائے گا. ہرگز نہیں ملے گا. مدرسے میں لگا دے، ہرگز نہیں ملے گا. کسی غریب کی مدد کر دے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں مدد اس کی ہو جائے گی لیکن تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کا سوال اور اس کا جواب اور اس کا حساب بروز محشر کی بارگاہ میں دینا ہوگا. ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیک متقی پرہیزگار تھا. جب انتقال ہوا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ غلہ ناپ کر دینا. جیسے آج اس سے پہلے آج ترازو وغیرہ ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا غلہ جو بڑے طریقے سے ناپ کر دیا جاتا تھا، اور جیسے اناج، چاول، گیہوں وغیرہ ناپا جاتا تھا. لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو ایسا پرہیزگار بنا رکھا کہ وہ ہر چیز کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتا، یعنی حلال کمائی کی طرف نہیں جاتا. لیکن مرنے کے بعد کسی نیک بندوں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا یہ بتاؤ کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ بس ایک عتاب میں جنت سے روک دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ جس غلے سے میں ناپا کرتا تھا میری بھول کی وجہ سے اس میں کچھ مٹی لگ گئی تھی اور بیٹھ گئی تھی. جب بھی میں تولتا ان مٹی کے برابر کچھ چیز کم ہو جاتی، جس کی وجہ سے اللہ نے میری گرفت فرما لی. تو لہٰذا ہم سوچیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، بروز قیامت 2 آگ کے پہاڑ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ لے ترازو اور اسے تول. تو آگ جیسے آئے گی بھڑکائے گی، جلا کر راکھ کر دے گی. تو اسی طریقے سے ایک نیک شخص کا انتقال ہوا اور اتنا پرہیزگار جس نے 70 سال کی عمر میں اس نے کوئی ایک غلطی نہیں کی. وہ ایک متقی پرہیزگار تھا، یہاں تک کہ کسی کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتا تھا کہ کہیں اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے.
لیکن جب انتقال ہوا تو اس سے پوچھا گیا، کسی نے خواب میں دیکھ کر بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا معائنہ فرمایا، لیکن ایک چیز مرنے سے پہلے میں اس چیز کو معاف کرنا بھول گیا۔ وہ کیا تھا کہ میں کسی گھر کے پاس سے جب گزرا تھا تو اس گھر کے پاس سے ایک جھوپڑی سے میں نے کاڑی کا تنکا توڑ کر میں نے اپنے دانتوں کا خلال کیا تھا۔ ایک کاڑی، یہ آج والے گھر نہیں، جیسے جھوپڑی کا گھر ہوتا تھا، اس کی جھوپڑی سے میں نے ایک کاڑی توڑ کر میں نے دانتوں کا خلال کیا تھا، حالانکہ وہ اس گھر والی کی ملکیت تھی۔ میں نے بغیر پوچھے ایک کاڑی استعمال کی، اللہ نے اس کی مجھے گرفت فرما لی۔ عزیزان محترم، غور تو کریں اس بات پر کہ ہم کہاں پر ہیں اور اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کس چیز میں ہے، بھلائیاں ہماری کس میں ہے۔ کہ واضح ہے کہ رمضان ہمیں یہی چیز بتانے کے لیے آیا ہے۔ صرف یہ نہیں سحری میں اٹھا پیٹ بھر کر کھایا، افطاری میں اتنا کھایا کہ تراویح میں نہیں پہنچ پایا، ایسا نہیں، بلکہ ہم پوری طریقے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اس دن کو یاد رکھیں جہاں پر ہر تنکے کا، ہر ذرے کا ہمیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تب بندہ جب یہ سوچے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے، تب وہ سوچ کر قدم اٹھائے گا۔ ولہٰذا اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے پر لے چلنے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور